علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان سکو. دن کا نکلنا، روشن ہو جانا، سورج کا طلوع و غروب ہونا اور پھر اس کا چلے جانا اور اندھیرے کا چھا جانا، یہ سب میرے اور آپ کے واحد رب اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے. کیونکہ دونوں سے مل کر ہفتے اور دن بن رہے ہیں، مہینے اور سال بن رہے ہیں. یہی ماہ و سال وہ زمانہ ہے جس کو برا کہنے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے ساتھ ساتھ حدیث قدسی کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار. ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت پہنچاتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے پہلے دن سے، کائنات کو بنانے کے پہلے دن سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی. ان میں کچھ مہینوں کو اللہ رب العزت نے رحمت اور برکت والے مہینے بنایا جو خالصتاً اللہ کا فیصلہ ہے، جیسے رمضان المبارک، جیسے محرم کے روزے یا ذی الحج کے روزے یا قربانی کی وجہ سے ذی الحج کے مہینے کی تعظیم اور تکریم. بالکل اسی طرح جب اللہ نے کسی زمانے کو محترم اور مکرم بنایا اور ہم اس کا احترام اور تکریم کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جب کسی مہینے کو اللہ رب العزت نے منحوس قرار نہیں دیا، نحوست کا سبب قرار نہیں دیا، تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کی تکریم میں اس کی بنائی ہوئی ایک مخلوق کو دن اور رات کے الٹ پھیر سے، یہ دن اور رات کے آنے جانے سے جو ہفتے اور پھر ماہ اور سال بن رہے ہیں، یہ خالصتاً اللہ کے حکم سے بن رہے ہیں. تو ہم اللہ کے اس کام کو، اس کی تخلیق کو اپنی طرف سے بغیر قرآن اور سنت میں ثابت ہوئے اگر نحوست کا سبب سمجھیں گے تو گویا وہ اللہ رب العزت کو تکلیف دینا ہے. اور یہ حدیث قدسی ہے جو ہم سن چکے ہیں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہیں. یعنی جو کیلنڈر ہمارے ہاں عربی مہینوں کے لیے یا اسلامی کیلنڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کون سا کیلنڈر ہے؟ قمری کیلنڈر ہے. اور یہ چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے مارز وجود میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قمری کیلنڈر کو حقیقت میں ایک عالمی کیلنڈر بنایا ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیتے ہیں کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کر سکے. تو چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر کوئی اثر پڑتا ہے. مثلا سفر کا مہینہ شروع ہوا اور سفر سے پہلے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ محرم کا مہینہ ختم ہوا، ایک چاند گیا اور دوسرا آیا. ایک چاند کے جانے میں یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی اور چاند کو نکال سکے.
ایک چاند کے آنے میں یہ قدرت نہیں کہ وہ کسی کو کوئی شر پہنچا سکے. ایک چاند کے آنے میں یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کو اپنی بدفعلی یا بدشگونی یا نحوست کا کوئی اثر بھی یعنی اثر انداز بھی ہو سکے. یہ ایک مومن کا عقیدہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم ہر نماز کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو ہمیں کچھ مسنون اذکار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتائے ہیں. ان مسنون اذکار میں ایک ذکر ہے اور دن میں ایک مسلمان ہر رکعت کا سلام جب وہ پھیرتا ہے ہر فرائض کے بعد اپنے منہ سے اس کلمے کو ادا کرتا ہے, اس ذکر کو. کسی کو یاد جو آپ کو یہاں ایک مومن کے عقیدے کے اکارڈنگ نظر آ رہا ہو؟ اسٹوڈنٹس میں سے نماز کے بعد کے اذکار سلام پھیرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ لا مانع, کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں, لما اعطیت, جس کو تو دینا چاہے, جس کو تو دینا چاہے, ولا معطی, اور کوئی عطا کرنے والا ہے ہی نہیں, لما منعت, جس کو تو روکنا چاہے, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, اور کسی مالدار کو اس کا مال نفع نہیں پہنچاتا. یہ عقیدہ ہے ایک مومن کا. اچھا, پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کرتا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے, ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض, کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. پہلے ہی دن سے تعداد 12 ہے. تو سفر کے مہینے کے ساتھ جو چیزیں ہمارے ہاں جڑی ہوئی ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سوال آتا ہے ذہن میں, یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ یاد رکھیے سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی ہے, نہ ہمیں اس کا حکم دیا ہے, اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا ہے. توہمات اور شگون جو اس مہینے سے منسوخ کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. پھر وجہ کیا تھی؟ وجہ آپ کو بتاتی ہوں. عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے تھے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے ہیں. اپنے کفر اور شرک کے باوجود وہ ان اسلامی مہینوں یعنی تب اسلام اگر نہیں بھی آیا تھا تو محترم مہینوں کا احترام کرتے اور آپس میں جنگ و جدل نہیں کرتے تھے. ہم سب جانتے ہیں کہ عرب قبائل کی صورت میں رہتے اور ان کے ہاں ایک جنگ کرنا, لوٹ مار کرنا عام سی بات تھی, مگر حرمت والے مہینوں کی وجہ سے اپنے تمام کفر اور شرک کے باوجود وہ اس کام سے باز رہتے. اور جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا اور سفر کا شروع ہوتا وہ واپس اپنی جنگوں پر اور اپنی لوٹ مار پر فوراً سے شروع ہو جاتے ہیں. اب ہوا کیا کہ جب وہ انتظار کر کر کے پابندیاں ختم ہوتی, مہینہ ختم ہوتا اور دوبارہ سے قتل و غارت شروع ہوتی اور گھروں میں فساد شروع ہوتے, ماتم شروع ہوتے, ظاہر ہے جب جنگ ہوگی تو کیا ہوگا, کچھ لوگ قتل کیے جائیں گے. جب قتل کیے جائیں گے تو ویرانی آئے گی, نا امیدی آئے گی, تکلیف آئے گی. اب جب اس مہینے میں یہ سب پیش آتا تو لوگوں نے اس مہینے کو صفر کا مہینہ کہنا شروع کر دیا کہ صفر شروع ہوتے ہی لوٹ مار, راہزنی اور جنگ و جدل کے ارادے سے گھر سے نکل جاتے ہیں, گھر خالی رہ جاتے ہیں. اور صفر کا مطلب کیا ہے آپ لوگوں کے ہاں کیا ہے؟ صفر مین کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ نتھنگ. یہ اسی کانسیپٹ سے جڑا ہوا ہے.
اس وجہ سے عربی میں ایک محاورہ مشہور ہوا، سفر المکان، گھر کا خالی ہونا. سفرن اور صفرن یعنی سواد کی زبر اور سواد کی زیر دونوں کے ساتھ ہی اس کا سیم معنی ہے. اس کو سفر بھی بولا جاتا ہے اور صفر بھی بولا جاتا ہے. جیسے صفر کا ہندسہ ہے، عربی میں کہتے ہیں بیت صفر من المتاع، کہ گھر سامان سے خالی ہو گیا. پھر ایک مشہور ہسٹوریکل ہیں سخاوی، جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے المشہور فی اسماء الایام والشہور. اس میں بھی ماہ سفر کی جو وجہ تسمیہ ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں جب لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا، اور نہ ہی اپنے عمل کی خرابی کا احساس کیا، نہ لڑائی اور جھگڑے اور جنگ و جدل سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا. چنانچہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، کہ ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا. پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی واضح ہے. یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہ انسان کی نحوست کا تعلق کسی باہر کے عمل سے نہیں ہے. انسان کی نحوست کا تعلق اس کی اپنی نیت سے ہے، اپنے ارادے اور اپنے گمان سے ہے. عموماً وہ یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے. کہاں سے؟ سوچئے ذرا، کیا کیا چیز ہم منحوس سمجھتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں بھی ایون رائج ہے جس کو نحوست کا سمبل سمجھا جاتا ہے. مثلاً کسی انسان کو ابھی بھی نحوست کا سمبل بنا لیتے ہیں. بعض اوقات اگر کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی ہو اور وہ بیوہ ہو گئی ہو، یا ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہو، تو ان کے ساتھ کچھ ایسے سلوک کچھ خاص موقعوں پر کیے جاتے ہیں کہ شاید ان کی نحوست. یہ کوئی اسلامیکلی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح کسی جانور کو، کس جانور کو جانتے ہیں نا، بلی کو یا کسی عدد کو منحوس سمجھنا یا کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگنا. عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیارہ استعمال ہوتا ہے، طا یا را ہا، طا کے نیچے زیر، طیارہ. ٹھیک ہے، اس لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے، یعنی جو طیرن کے معنی سے نکلا ہے. طیرن کہتے ہیں پرندے کو، پرندہ اڑتا ہے جو. تو عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگ گیا. کبھی بھی ایک لا بنا لیں اپنے لیے، ایک زندگی میں ایک کرائٹیریا رکھ لیں. جب بھی کوئی چیز، کوئی عقیدہ، کوئی بات آپ کے سامنے آئے، فوراً سے یہ سوچیں اس کا بینگ اے مسلم، جس کتاب پر میں ایمان رکھتی ہوں کہ اس نے قرآن میں میرا ساتھی بننا ہے، اس شریعت کو مان کر اس عقیدے پہ میں زندگی گزار رہی ہوں، اس عقیدے کا اس قرآن اور سنت میں کیا مقام ہے، اس کو کیا کہا گیا ہے، اس قرآن اور حدیث میں اس عقیدے کے بارے میں مجھے کیا دلائل ملتے ہیں. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو آخر رہنمائی تو دی ہوگی، تو کیا سمجھایا، کیا خاص عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خاص ہدایت مجھے اس معاملے میں ملتی ہے. یہ بہترین طریقہ ہے اپنے اس وفا کو نبھانے کا، اپنی اس قول کا پاس رکھنے کا کہ لا الہ الا اللہ. بچے ہمارے ہاں بولنے لگتے ہیں تو انہیں سب سے پہلے سکھانا چاہتے ہیں، سکھانا بھی چاہیے. جب کوئی شخص، کوئی انسان ہمارے درمیان سے واپس جانے لگتا ہے تو ہم اس کو بھی کیا نصیحت کرتے ہیں، لقنوا علی موتاکم، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. ہم سب کی پہلی خواہش کیا ہے، ہم سب کی آخری خواہش کیا؟ ہماری کوئی خواہش زندگی میں پوری نہ ہوئی ہو مگر ایک خواہش جس کے لیے ہم کسی قیمت پر
یعنی اس کو ہم ہر قیمت پر پانا چاہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مرتے وقت کلمہ نصیب ہونا، ہے نا؟ ہم سب کی خواہش ہے نا؟ ہم بے شک بہت شعوری طور پہ نہ بھی بولتے ہوں، مگر یہ ہم سب کے دل کی خواہش ہے، اس کو شعوری طور پہ اس خواہش کو ریپیٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ جو مرتے وقت ہے، اس کو پہلے تو زندگی میں ہم استعمال کریں۔ لا الہ الا اللہ جب کہہ دیا تو کسی مہینے، کسی چاند، کسی انسان، کسی جانور، کسی بلی، کسی الو کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے کچھ بھی چینج لانے کی۔ بدفعلی یا نحوست یا بدشگونی لینا ایکچوئل کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کچھ چینج ہو جائے گا، اس کی وجہ سے کچھ چینج ہو جائے گا، یہی بات ہے نا؟ تو جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک وہی ذات ہے جو کسی کی مدد کر کے کچھ چینج لا سکتی ہے، ایک وہی ذات ہے جس کے کچھ کرنے سے کچھ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں، کسی میں یہ طاقت نہیں۔ سب سے بڑی کائنات میں طاقت کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے۔ تو دراصل وہ انسان جو یہ سمجھنے لگتا ہے تو وہ پوری زندگی اپنے طرز عمل، اپنے رویے، اپنے اخلاق اور اپنے طریقے سے اس عقیدے کو واضح کرتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، بلی بڑی نہیں ہے، الو بڑا نہیں ہے، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی چاند آنے والا جانے والا، اور ایک مومن کا ایسا ہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک شخص جو برا شگون لیتا تھا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی چیز سے بدفعلی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ کہے اے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں۔ کہیے ہم سب اللہم لا خیر الا خیرک، کہیے اللہ تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں ہے، وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ، تیری فال کے سوا کوئی فال نہیں ہے، جو تو اگر کسی کے ساتھ کچھ کرنا چاہے تو وہی امپیکٹ ہوگا بس۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب اس شخص کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ نکلوایا جو بدفعلی لیتا تھا، تو بات عقیدے کی ہے، پھر آپ نے اس کے منہ سے نکلوایا وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، کیونکہ ہم اپنی ساری عبادات، اپنی ساری مالی، اپنی ساری جسمانی، ساری عبادات کا منبع اور مرکز اور اس کی بنیاد کس کو بنا رہے ہیں؟ صرف اللہ رب العزت کو، اور جس کو ہم الہ بنا رہے ہیں اسی سے ہم ڈرتے ہیں، اسی سے ہم ڈرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ایگزامپلز بہت کچھ ہیں ہمارے سامنے، میرا خیال ہے کہ الحمدللہ زیادہ لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر ہیں۔ ایک مثال کے طور پر اگر چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ گھر سے نکلے، کوئی گھر سے نکلا ایک شخص، اور راستے میں ابھی وہ درمیان میں پہنچا تھا کہ کوئی بلی راستہ کاٹ گئی، آگے سے گزر گیا، جو ہمارے ہاں بہت کامن ہے۔ اس نے منحوس سمجھ لیا اور گھر واپس آ گیا، اس کام سے رک گیا۔ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں، کیا خیال، بہت بڑا کام تو نہیں ہے، وہ جا رہا تھا وہ نہیں گیا، اس نے کہا کل کر لوں گا، مگر جس نیت اور جس عقیدے کی بنیاد پر وہ لوٹ آیا اور اس نے اپنے کام کو روک دیا، وہ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ ایسا ہے کہ شاید مجھے نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک مومن اپنے نفع اور نقصان کا مالک کس کو سمجھتا ہے؟ اللہ رب العزت، اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔
ہم انسان گناہ گار ہیں، ابن آدم سے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ابن آدم اب وعدہ توڑ بھی جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا، ہم ایک پرومس کرتے پھر اس کو پورا نہیں کر پاتے یا اس کوالٹی میں نہیں کر پاتے. آپ نے سوچا تھا نماز اول وقت میں کروں گی مگر پھر لیٹ ہو گئی، یا پھر یہ کہ بہت اچھی جس طرح سوچی تھی نہیں پڑھی گئی، کوئی نہ کوئی خیال بیچ میں آ گیا، یا پھر کوئی اور نیکی ڈیلے ہو گئی. مگر عقیدہ اس بات کا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اس کی طاقت میں شامل نہیں، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہو جائے تو پھر بڑے سے بڑے نیک اعمال بھی اللہ کو قبول نہیں ہے. تو بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے مگر حقیقت میں یہ شرک ہے. اور شرک کس میں؟ شرک فی الاقتدار. اللہ کی جو خاصیت ہے، یعنی اللہ کو جو ہم الہ مانتے ہیں، اس کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اس کی اس صفت میں یہ ہم نے کسی اور کو بھی تھوڑا سا شامل کر دیا، تو تھوڑا سا شرک بھی برداشت نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس کا آخری کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں جائے گا. تو اس جنت میں جانے کے لیے آخری وقت پہ وہ کلمہ اپنی زبان پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ ہم وہ پوری زندگی، اس وقت کے آنے سے پہلے بھی جتنے اوقات ہم نے اپنی زندگی میں جو مہلت عمل ہمیں ملی اور ہم نے جتنے عمل کیے، ان سب میں بھی ہم اس عقیدے پر اپنے اخلاق میں، اپنے رویے میں، اپنے لین دین میں، اپنے معاملات میں عمل پیرا نظر آئے. اور ایسا انسان بدشگونی نہیں لے سکتا، اس کے پاس چانس نہیں ہے. آپ کے ہاں بھی کچھ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ ایون بہت بڑے پیمانے پر بھی جن کو سمبل بنایا جاتا ہے. کس جانور کو سمبل بنایا جاتا ہے؟ الو کو بنایا جاتا ہے. ایون آپ اپنے ارد گرد اگر نظر ڈالیں بر صغیر میں، تو آپ کی ایون بڑے پیمانے پہ اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس کو ایک ڈرانے کا اور ایک ایسا پیچھے سے بیک گراؤنڈ کریٹ کر کے کہ کوئی ڈر ہے، کوئی یہاں کچھ ہے، ایک ایسا امپیکٹ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ وہاں سے چلی آ رہی چیز ہے. اللہ کی ذات پر پختہ ایمان اور توکل ایک مومن کو جرت دیتا ہے، بہادری دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے، یقین دیتا ہے، اسے صحیح طور پہ جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. وہ چھوٹی بڑی چیز میں اٹکنے والا نہیں ہوتا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کسی بھی ایسے خیال کو دل سے نکال کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے الطیارۃ شرک، الطیارۃ شرک ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. 3 بار آپ نے فرمایا بدشگونی شرک ہے اور ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اسے وہم سا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ توکل کی وجہ سے اسے پھر دور بھی کر دیتے ہیں. یاد رکھیے اہل کتاب بھی جب دین کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے تھے تو اسی طرح سے شگون لینے لگے تھے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کر کے بتایا ہے. سورہ نساء کی آیت ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِّبْتِ وَالطَّاغُوتِ. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں. جبت کس کو کہتے ہیں؟ جیم با تا. سورہ نساء ہے، آیت نمبر 51 ہے. کھولیے، دیکھیے، پڑھیے. ہم سے پہلے جس قوم کو ساری دنیا کو خیر و بھلائی کے کام پر لانے پر معمور کیا گیا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جب وہ بھی اپنی اصل کتاب سے دور ہو گئے تھے تو وہ بھی اس بیماری میں پڑ گئے تھے. وہاں اللہ تعالیٰ جبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیم باتا. جبت کہتے ہیں بے حقیقت، بے اصل، بے فائدہ چیز کو. اسی طرح شگون کی کوئی اصل اور بنیاد یا کوئی بیس، کوئی حقیقت نہیں ہے. اسلام میں ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت میں آتی ہیں
میں چاہوں گی کہ وہ ہم سب کو فنگر ٹپس پہ یاد ہونی چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نیو جنریشن کو اس سے متعارف کروائیں, ہم ان کو بتائیں. یہ ان کے ایمان اور عقیدے کا ایک مسئلہ ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے. یہ گائیڈ لائن ان کو سوسائٹی آپ کی ذمہ داری. کیا کچھ اس جبت میں آتا ہے جس کے لیے بنی اسرائیل کو واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں یہ چیز آ گئی تھی. کہانت, فالگیری, شگون, تہم, سارے توہمات جتنے بھی ہیں, ایسی تمام چیزیں جو جبت کے تحت میں آتی ہیں, ان سے منع کیا گیا ہے. کسی چھوٹی سی تکلیف یا طبیعت کی خرابی پر بھی دوسروں کو مورد الزام ٹھہرا دینا. مثلا آپ کے گھر سے ہم یہ کھانا کھا کے آئے تھے نا, تب سے میری طبیعت خراب ہے. کسی کھانے میں یہ طاقت نہیں کہ آپ کے اسٹمک کو ڈسٹرب کرے. ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈائریکٹلی عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ہمیں بالکل واضح کر کے اپنی نسل کو اپنے ارد گرد ان کی رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر لوگوں کے ساتھ باہمی تعلقات خراب ہونے پر اپنی غلطی اور کوتاہی کا جائزہ لینے کے بجائے یہ خیال کر لینا کہ ضرور کسی نے جادو کیا, فلاں کی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ گیا, فلاں کی وجہ سے یہ معاملہ خراب ہو گیا, یا فلاں کی وجہ سے تو ہماری بہت اچھی تھی, پھر پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی. نظر بے شک برحق ہے, مگر ایک مومن عقیدے میں اپنے رب کے سوا کسی اور چیز کو اتنا طاقتور نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی چینج لا سکے کسی کے لیے. اسی قسم کی دیگر چیزوں کو آپ دیکھ لیجئے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کی توجہ اپنے عمل کی درستی اور اصلاح سے ہٹ جاتی ہے, اور ساری عمر اوروں کو مینشن کرتا رہتا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہوا, اور یہ اس کی وجہ سے ہوا, اور یہ اس کی وجہ سے ہوا. کسی بھی غیر معمولی صورتحال میں ہر قسم کے شر سے بچاؤ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں رہنمائی کی؟ بے شک ہماری رہنمائی کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہمیں بتایا, ہم وہ دعائیں پڑھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد. مرض کا لگ جانا, یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بیماری کا لگ جانا, نحوست, الو اور سفر کچھ بھی نہیں. یہ واضح الفاظ ہیں آپ کے, صحیح بخاری کی حدیث. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ ایک مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کے بجائے کسی اور وجہ سے ہو گیا. اور پھر آپ نے فرمایا جزامی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بچتے ہو, یعنی اپنی پروٹیکشن کا حکم بھی دیا. یہ ایک بیلنسڈ ہمارا ریلیشن شپ ہے ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو ہم نے کرنے کا کام ہے وہ ہم نے کیا, اور اس کے بعد جو ہوا وہ مالک کے حکم سے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیماری آتی ہے, وہ کسی کو لگتی ہے, کسی کو نہیں بھی لگتی. جس کو لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگ جاتی ہے, کسی کو نہیں لگتی تو نہیں لگتی. ساری سچویشن کریٹ ہونے کے باوجود بھی جس کو اللہ نے نقصان پہنچانا اسی کو پہنچے گا, جس نے بچنا اس میں. یہ جو ہمارے یہاں کراچی میں ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ایک پلین کریش ہو گیا تھا, ہوا تھا نا. اب وہ لوگ جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے, چلیں جو جہاز میں تھے وہ بے شک 1 منٹ پہلے ہی بھی اللہ کی کوئی کس کی بدفعلی, جو لکھا ہوا تھا وہ ہوا ان کے حق میں. مگر جو گھروں میں بیٹھے تھے روزے کے ساتھ, جمعے کے دن سو رہے ہوں گے, شاید کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا, کوئی کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں, ان کے سروں پہ گھر جن پہ مصیبت آنی تھی, تکلیف آنی تھی, وہ اپنی 4 دیواری کے اندر بھی آ گئی, اور جس پہ نہیں آنی تھی 2 لوگ بچ بھی گئے. اور کیسے بچے؟ سیف ساؤنڈ, بالکل سیٹ کے سمیت. یہ ایگزامپل دینے کا مقصد کیا ہے کہ ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جو چاہا اللہ نے وہ ہونا ہے. یاد رکھیے اسی طرح سے
الو سے بدشگونی لینے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ عربوں کے ہاں الو ایک ایسا پرندہ تھا جس کا بولنا نحوست کی علامت تھی، جبکہ مغرب میں الو عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بلی کا رونا یا بولنا منحوس ہے، جبکہ اہل یورپ 13 کے عدد کو منحوس کہتے ہیں۔ اسی طرح کی توہم پرستی کے نتیجے میں ان کی بعض عمارتوں میں 13ویں منزل کو 13 کا نمبر نہیں دیا جاتا۔ اس کے اثرات ہم پر بھی ہیں۔ ہمیشہ بیس میں جائیے کہ کوئی کنسیپٹ اگر ہمارے یہاں سامنے آ رہا ہے اس کی وجہ ہے کیا، مگر میں کیوں فالو کروں، کیوں میں کوئی چیز اگر کروں تو میں کیوں کروں، اس کے پیچھے بیس ہونی چاہیے نا۔ اس کے برعکس چین میں خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے یہ 13 کا لفظ، 13 کا عدد۔ تو بعض اس کو نحوست اور بعض خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں، تو حقیقت کیا ہے، درست بات کیا ہے؟ یہی کہ یہ جبت ہیں، یہ بے حقیقت باتیں ہیں، یہ توہمات ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لا عدوا ولا صفرا ولا غولا، مرض کا لگ جانا، صفر اور بھوت پریت کچھ بھی نہیں۔ اپنے عمل کی اصلاح کی طرف توجہ دو۔ ہاں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا وہ ضرور کریں تاکہ آپ کانفیڈنٹ ہوں۔ آپ فجر کی نماز پڑھیں تاکہ آپ سارے دن اللہ کی پناہ میں ہوں۔ آپ مارننگ ایوننگ اذکار کریں تاکہ آپ کو پروٹیکشن کی فیل آئے۔ آج آپ ایک مومن کی طرح بہادری سے سارا دن گزاریں۔ آپ گھروں میں سورۃ البقرہ پلے کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق اور آپ کی ہدایت کے مطابق آپ کے گھر سے شیطان، جن اور جادو کے اثرات نکل جائیں۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں سمجھ کیا آتا ہے کہ مختلف واقعات کو ستاروں کے اثرات سمجھ لینا، ان سے نحوست لینے کی کوئی حقیقت نہیں۔ زائچے نکلوانا، زائچے آپ کے ہاں نکلوائے جاتے ہیں؟ بعض تاریخوں کو منحوس سمجھنا، یہ سب وہمی اور خیالی باتیں، ان کی بیس نہیں ہے، مگر ان کا نقصان بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں، جو سب سے بڑی متاع ہے کسی بھی مومن کی۔ سب کچھ چھن جائے، آپ بہت اداس ہوں، سارے رشتے بچھڑ جائے، کوئی بے وفائی کر جائے، مگر آپ یہ سوچ کر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ قبر میں تو اکیلے ہی جانا ہے۔ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، آپ خود کو یہ تسلی دے سکتے ہیں قبر میں اگر میرے پاس ہوتا تب بھی میں لے کے نہ جا سکتی، ایسے ہے نا۔ مگر ایک ایمان ہے جو بینگ مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ مجھے ساتھ لے کے جانا ہے، مجھے اپنے عمل پر مجھے آن کرنا ہے، اپنے لفظوں کو، اپنے ایکشنز کو، اپنے عمل کو، کیونکہ وہ آگے میرے کام آنے ہیں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز آپ نے پڑھائی، اور یہ بارش کے بعد کا واقعہ ہے جو رات کو ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ بہت خوبصورت واقعہ ہے، کیسے صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بعد انتظار کر رہے ہوں گے، سوچئے، اور آپ نے انہیں مخاطب کیا ہوگا اور کس شوق سے وہ سن رہے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے اس حال میں آج صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی، پس وہ مجھ پر ایمان لانے والا اور ستاروں کا کفر کرنے والا ہے، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، پس وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ کیا ہمارے یہاں ستاروں سے کچھ کیا جاتا ہے؟ کسی طرح کا ایمان لایا جاتا ہے؟ جی بالکل، ایون آپ کے نیوز، آپ کی یہ سب کس میں آتا ہے؟ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ پامسٹ کیا بولتے ہیں؟ اس طرح کی ساری چیزیں، گویا ستاروں کو اپنی خود خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامت سمجھنا انسان کو کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ ستارے کا مالک کون ہے؟ ستارہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کو کون ختم کرے گا؟ جب ہم اس بات کو مانتے ہیں، لا حول ولا قوت
ولا قوت لا قوت الا باللہ. ہم اپنے بچوں کو بھی کانسیپٹ دیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ آپ کیوں بولتے ہو، یہ میں کیوں بولتی ہوں. البتہ اچھی چیزوں کو اپنے لیے خوش بختی کی علامت سمجھنے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ بھی لیتے جائیے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیارہ ويعجبن الفال الصالح الکلمۃ الحسنہ. کوئی مرض متعدی نہیں اور نہ بدفالی کوئی چیز ہے، اور نیک فال یعنی اچھا کلمہ مجھے پسند ہے. وہ کیا ہے کہ اگر میں آپ کو مسکرا کے دیکھ کے اچھے سے السلام علیکم کروں اور یہ امید رکھوں کہ آپ بھی میرے سے پیار سے بولیں گی، تو یہ میرا جو وہم ہے، گمان ہے، یہ اچھا ہے، ضرور کیجیے. یہ سنت ہے. اچھے کلمے سے آپ کو یعنی اگر کوئی آپ سے اچھے انداز سے بات نہیں کر رہا اور آپ اس سے اچھے انداز سے بالکل اس کو محسوس کرائے بغیر کہ میں نے کچھ آپ کو نوٹ کیا ہے، آپ کھلے دل سے اس کو ملیں، گلے سے لگائے، اچھے دل سے پیار اور پوری نیت سے. وہ اوپر سے کوئی کمبل اوڑھ کے کرنے والی بات نہیں ہے، اچھے دل سے. اور آپ یہ امید رکھیں اگر اس کا دل برا بھی ہے، میں اپنے طرف سے اچھے سے جب ملوں گی تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ اچھا فعل ہے، لیں، ضرور لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصالح الکلمۃ الحسنہ، الفعل الصالح اچھی فعل، الکلمۃ الحسنہ. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اہل مکہ کے نمائندے سہیل بن عمر کے آنے پر فرمایا تھا اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا. یعنی آپ نے اس سے اچھا فعل لیا کہ عمر بن سہیل آیا ہے، یہ انسان پازیٹیو ہے، پازیٹیو مائنڈ ہے، کوآپریٹیو ہے، امید ہے کہ اب ہمارے مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا. تو اچھا گمان تو کیجئے، مگر اقتدار سارا اللہ رب العزت کے ہاتھ میں رکھیے. اب آپ بیٹھ کے سوچئے کہ اتنے واضح کلمات کے باوجود، اتنی واضح چیزیں، واضح احکامات کے باوجود ہماری سوسائٹی میں یہ بدشگونیاں عام کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ نا یہ ہے کہ کچھ موضوع روایات لوگوں میں عام ہیں اس ٹاپک کے حوالے سے. یہاں پہ پھر ہمیں اپنی بنیاد کے ساتھ جڑنا چاہیے کہ ہم اپنے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامیں تاکہ جو ہمارا اصل ورثہ ہے، جو میراث ہے، وہ ہمارے پاس موجود رہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے. مولا کس کو بولتے ہیں؟ مددگار کو، ولی کو، آپ کے ہیلپ فل ہے جو آپ کے لیے، ایسی ذات کو. اور وہ کون ہے اللہ کے سوا؟ صرف اللہ. اگر بندے بھی ہیں نا تو بندوں کے دل کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اگر بندے بھی آپ سے، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کوآپریٹیو ہے، کوئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے، کسی پہ آپ کو مان ہے، وہ بھی کس نے بنایا ہے؟ وہ ریلیشن شپ کس نے ڈیولپ کیا؟ اچھا اس کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے پیچھے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو سب سے بہترین تعلق کے لیے جو ہمیں محنت کرنی چاہیے وہ کس کے ساتھ کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. تو عقیدے میں خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ساتھ جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم اپنی ذات کے نفع اور نقصان جو ہے اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ جوڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے. لوگوں سن لو، یہ حدیث کے الفاظ نہیں لیکن صحابہ کرام تک پہنچایا آپ نے. جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پریشرائز ہونے کی ضرورت نہیں. بی کانفیڈنٹ. کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی. بلیک میل ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کیسے سنبھالتے ہیں، کتنا کانفیڈنس دیتے ہیں. یہی سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھ سکتی ہے کہ جو ہوا اللہ کے اذن سے ہوا، اور پھر انسان یہ سوچے کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے. اس طرح ہم عقیدہ توحید کو اپنے بچا سکتے ہیں اور پختہ کر سکتے ہیں. اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. یاد رکھیے شرک جیسے کبیرہ گناہ سے انسان بچنے پہ ہی کامیاب ہے. ہمیں یاد رکھنی چاہیے ہر نماز کے بعد جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، ہر فرض نماز کے بعد جو پڑھنا مسنون ہے، ایک مرتبہ پڑھا دو، پڑھیے شاباش. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں. آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی. اس لیے اپنے رب اللہ رب العزت سے جڑے رہیے، مطمئن رہیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق ہر گزرتے لمحے کے ساتھ چیک کیجیے، بڑھائیے. اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.